بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 30ویں تراویح مکمل کی۔ قرآن پاک تو ہمارا شب قدر میں ہی ختم ہو چکا ہے۔ ہم نے 26ویں پارے تک کی تفسیر کو سنا تھا اور کل میں نے بوپوڑی میں 27ویں پارے کے پہلے رکوع کی تفسیر کو سنایا ہوں۔ اس کے آگے جو ہے سورہ طور ہے اور اس کے اگلی جو سورت ہے وہ سورہ نجم ہے۔ سورہ نجم جو ہے میرے محترم بزرگوں، اس کی تیسری یا چوتھی آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ یہ ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں اپنی زبان سے، اپنے منہ سے، ان کے منہ سے جو بھی الفاظ نکلتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ان کے دل کی باتیں نہیں ہیں، وہ اپنے دل سے نہیں بولتے ہیں۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں وہی بولتے ہیں جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر وحی نازل کی ہے۔ مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے میرے محترم بزرگوں، قرآن پاک تو مختصر ہے، قرآن پاک کے اندر صرف 6666 آیتیں ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور صحیح حدیثیں بھی جو ہے جن کو علماء نے جمع کیا ہوا ہے، جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کو جو لکھا ہے اس میں بھی تقریباً 7500 سے زیادہ حدیثیں ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری جو کتابیں ہیں صحاح ستہ ہے، صحاح ستہ کے علاوہ بھی ایسا نہیں ہے کہ دوسری جو حدیث کی کتابیں ہیں وہ حدیث کی کتابیں ضعیف ہے، جیسے مسند احمد ہے، مسند امام اعظم ہے، اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، مستدرک ابن حاکم وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم ان کتابوں کو رد نہیں کر سکتے۔ تو حدیث کی سینکڑوں کتابیں ہیں جس کے اندر لاکھوں حدیثیں ہیں۔ تو یہ جو آیتیں ہیں جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے وہ حدیث بھی تمہارے لیے وہی حکم رکھتی ہے جو حکم قرآن کی آیت رکھتی ہے۔ کیا رکھتی ہے بھائی؟ ہم حدیث کو یہ بول کے کم نہیں سمجھ سکتے ہیں، یا حدیث کو ضعیف نہیں کہہ سکتے ہیں، یا حدیث کو رد نہیں کر سکتے ہیں کہ بھائی قرآن کی آیت ایک الگ چیز ہے، حدیث ایک الگ چیز ہے، نہیں، بلکہ اللہ نے فرما دیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ اپنے دل سے نہیں کہتے۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ وہی کہتے ہیں جس کی اللہ نے ان کے اوپر وہی نازل کی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے سے چھوٹے حدیث پر بھی عمل کرنا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے۔ ہم یہ بول کے کسی حدیث کو رد نہیں کر سکتے کہ یہ قرآن کی آیت نہیں بلکہ حدیث ہے۔ تو حدیثوں کا بھی ہمارے دل و دماغ کے اندر اتنا ہی احترام ہونا چاہیے، اتنی ہی عظمت ہونی چاہیے، اتنی ہی محبت ہونی چاہیے جتنی عظمت ہمارے دلوں میں کس کی ہے بھائی؟ قرآن پاک کی ہے۔ تو اللہ نے یہاں پہ مہر لگا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جتنی چیزیں ہم کو حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا فرمائی، بعد کی دعا فرمائی، صبح اٹھنے کی دعائیں فرمائی، رات میں سونے کی دعائیں بیان کی،
اسی طریقے سے وضو کرنے کی دعا، وضو کے بعد کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی، باہر نکلنے کی دعا، ہر عمل کی دعاؤں کے علاوہ حضور کے جو اعمال ہے اور جن چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کے لائن سے، معاشرت کے لائن سے، عبادات کے لائن سے، ہر اعتبار سے اپنی احادیث کے اندر بیان کیا ہے، یہ تمام چیزیں بھی ہمارے لیے وہی حکم رکھتی ہے جو حکم قرآن پاک کی آیتیں رکھتی ہیں۔ اسی لیے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 کیٹیگریز ہے، فرض ہے، اس کے بعد واجب ہے، اور اس کے بعد سنت ہے۔ لیکن باقی اماموں کے نزدیک 3 کیٹیگریز نہیں ہیں، یاد رکھو آپ لوگ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور باقی اماموں کے نزدیک صرف فرض اور سنت ہے۔ کیا ہے ان کے نزدیک؟ فرض اور سنت ہے، واجب وغیرہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک جو سنت ہے وہی واجب کے درجے میں ہے۔ کائے کے درجے میں ہے؟ واجب کے درجے میں ہے۔ ایسا نہیں ہے ان کے نزدیک کہ واجب الگ ہے اور سنت نہیں، ان کے نزدیک جو سنت ہے اس کا وہی مرتبہ ہے جو ہمارے امام صاحب کے نزدیک کس کا مرتبہ ہے؟ واجب کا مرتبہ ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باقی اماموں نے حدیث کو کتنی اہمیت دی ہے کہ ان کے نزدیک ہر حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے 2 رکعت نماز سنت پڑھتے تھے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ سنت ہے، لیکن باقی اماموں کے نزدیک وہ سنت کیا ہے؟ واجب ہے، نہیں پڑھیں گا تو گنہگار ہوں گا۔ ہمارے امام کے نزدیک ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، باقی فرماتے نہیں۔ ان کے نزدیک سنت مطلب واجب ہے، وہ پڑھنا ہی ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے آپ۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، حدیث چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹے سے چھوٹی ہو یا بڑے سے بڑی ہو، ہمارے دل میں اس کی عظمت اور اس کا مقام و مرتبہ اتنا ہی ہونا چاہیے جو مقام و مرتبہ کا ہے؟ قرآن پاک کا ہے۔ اب اس کے بعد آگے کی صورتوں میں ہم داخل ہوتے ہیں۔ سورہ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد نازل کی۔ سورہ رحمان جو ہے میرے محترم بزرگوں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اپنی قدرت بیان کی کہ اللہ کیسے ہے، الرحمن، اپنی صفات بیان کی کہ وہ اللہ کی ذات ایسی ہے جو سب سے زیادہ مہربان ہے۔ علم القرآن، جس نے تم کو قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اس کو بولنا سکھایا۔ کیا سکھایا؟ انسان کو بولنا سکھایا۔ اور پھر اپنی صفات بیان کی اس کے اندر، اور سب فرمایا کہ کون کون ہے خدا تبارک و تعالیٰ، کیسے ہے، خلق الانسان، اور اس کے بعد فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، اس کے بعد فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کیونکہ پہلے کی جو آیتیں ہیں اس کی تفسیر میں پچھلے کئی دوسری صورتوں میں اور رب المشرقین کی کل بھی میں کر چکا ہوں، لیکن یہ جو آیت ہے مرج البحرین یلتقیان، اس نے 2 سمندروں کو جاری کر دیا جو آپس میں ملتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بھائی؟ ہاں، لیکن اگلی آیت میں فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان، سمندر تو آپس میں ملتے ہیں مگر اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کے بیچ میں ایک پردہ بنا دیا ہے۔ کیا بنا دیا ہے؟ پردہ بنا دیا ہے جو ان دونوں سمندروں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا ہے، آپس میں ملنے نہیں دیتا ہے۔ دیکھو یہ خدا تبارک و تعالی نے آج سے 1450 سال پہلے قرآن میں بیان کیا، لیکن آج کا سائنس یہ کہتا ہے کہ دنیا میں ایسے کئی سمندر ہیں، جو بڑے بڑے جو سمندر ہیں دنیا کے اندر، جو ہم بولتے ہیں نا 7 سمندر، 7 اوشن اس کو کہا جاتا ہے، الگ الگ سمندر ہے، انڈین اوشن ہے، بنگال اوشن ہے، اس کے علاوہ اٹلانٹک اوشن ہے، پیسیفک اوشن ہے، ایسے بڑے بڑے 7 سمندر ہیں دنیا کے اندر۔ لیکن ان 7 سمندروں کے اندر ساؤتھ افریقہ میں کیپ ٹاؤن کے پاس میں انڈین اوشن اور اٹلانٹک اوشن دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بحر ہند اور بحر اٹلانٹک دونوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے۔ لیکن خدا کا کرشمہ دیکھو، خدا کی قدرت دیکھو،
کہ دونوں ملتے ہیں آپس میں، لیکن جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے اس کو پانی کے اندر ہی ایک بارڈر نظر آتا ہے۔ کیا نظر آتا ہے بھائی؟ بارڈر نظر آتا ہے۔ پھر یہ بھی خدا کی قدرت دیکھو کہ انڈین اوشن جو ہے، بحر ہند، اس کا پانی گرم ہے، اور اٹلانٹک کا پانی کیسا ہے؟ ٹھنڈا ہے، اس میں سب برفیلا پانی، مگر پھر بھی دونوں ایک دوسرے میں مکس ہو رہے ہیں کیا؟ نہیں مکس ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد خدا کی قدرت دیکھو کہ بحر ہند جو ہے، انڈین اوشن، اس کا جو پانی ہے وہ آپ کو تھوڑا تھوڑا سا جو ہے وائٹ کلر کا، راکھ کے کلر کا نظر آئے گا، سفیدی جیسا، سفیدی مائل۔ لیکن اس کے بازو میں آپ اٹلانٹک کا اگر پانی دیکھیں گے تو وہ بالکل آپ کو کالا نظر آئے گا۔ کیسا نظر آئے گا؟ کالا۔ دونوں سمندر ہے، دونوں ایک دوسرے کے آزو بازو میں ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے سے مل نہیں، دونوں کا پانی ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے خدا تبارک و تعالیٰ کی قدرت۔ اللہ کے نبی کے اوپر قرآن اترا سعودی عربیہ میں، جس کو آج ہم عرب کہتے ہیں، وہ کہاں ہے تو ایشیا میں ہے، اور ساؤتھ افریقہ کہاں ہے تو افریقہ ریجن کے ایک دم نیچے ہے، اور وہاں کیپ ٹاؤن کے اندر دونوں سمندر آپس میں مل رہے ہیں۔ پوری دنیا آج ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو وہاں سے تقریباً 15,000 سے زیادہ کلومیٹر کے دوری کے اوپر ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے 1450 سال پہلے بتا دیا۔ وہ بیچارے زمانے کے لوگ بھولے بھالے سیدھے سادے تھے، وہ سوچتے ہوں گے کہ یار ایسا کہاں ہوں گے وہ سمندر جو ملتے ہوں گے، لیکن آج ہمارے سائنس نے اور گوگل ارتھ نے ہمارے لیے اس چیز کو اور بھی زیادہ آسان کر دیا۔ آپ یوٹیوب کے اوپر ڈالو یا پھر گوگل میں ڈالو آپ کہاں پہ دونوں یہ سمندر ملتے ہیں، اس کے پورے ڈیٹیلز آئیں گے آپ کے سامنے، وہ دونوں سمندروں کی تصویر آئیں گی، باضابطہ ویڈیو آئے گا اس کا، جس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ دونوں سمندروں کے بیچ میں اللہ نے کیا بنا دی ہے؟ پردہ بنا دیا ہے۔ پانی ہی ہے، یہ بھی پانی ہے، وہ بھی پانی ہے، لیکن دونوں آپس میں مل رہے ہیں کیا بھائی؟ ایک کا پانی ٹھنڈا ہے اور دوسرے کا پانی گرم ہے، ایک کا کلر کالا ہے اور دوسرے کا کلر الگ ہے۔ یہ ہے خدا کی قدرت۔ اور 1450 سال پہلے فرمایا مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے دو سمندروں کو جاری کر دیا جو آپس میں ملتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، لیکن ان دونوں کے بیچ میں ایک پردہ بنا دیا جس سے وہ خلط ملط نہیں ہوتے۔ اور پھر آگے فرمایا فبأی آلاء ربکم ما تکذبان، تو آئے جن اور انس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کی ناشکری کرو گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی اللہ نے بیان کیا اپنی قدرت کے بارے میں کہ کس کس کو تم جھٹلاؤ گے۔ یہ سب ہماری نشانیاں ہیں۔ ارے یہ دیکھ کے تو کم سے کم تم ایمان میں داخل ہو۔ کوئی بھی انسان جو اللہ کی ذات کا انکار کرنے والا ہے، اس کے لیے یہ قرآن کی سب آیتیں ہیں جس میں اللہ نے ایک ایک چیز کو واضح کر کے بیان کر دیا کہ ارے یہ دیکھ کے تو کم سے کم پہچانو کہ خدا نے یہ بنایا، مشرق بنایا، مغرب بنایا، اور پھر جن کو بنایا، انسان کو بنایا، سمندر بنایا، اور ایسے سمندر بنائے۔ یہ ہماری تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے۔ اور آگے کے رکوع میں جب ہم جاتے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ ساری کیا ساری کائنات جو تم کو نظر آ رہی ہے یہ سب فنا اور برباد ہونے والی ہے، باقی رہنے والی اگر ذات کسی کی ہے وہ کس کی ذات ہے بھائی؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی باقی رہنے والا نہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومتیں کی، فرعون، نمرود وغیرہ وغیرہ، وہ باقی رہے؟ نہیں باقی رہے۔ اللہ کے سامنے دنیا کی تمام جو طاقتیں ہیں وہ ساری کے ساری طاقتیں فیل اور اللہ کے سامنے ہیچ اور کمزور ہے۔ اسی لیے دیکھو امریکہ دنیا کا سب سے سپر پاور اپنے آپ کو سمجھتا ہے، ایسی چیزیں امریکہ نے ایجاد کی ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ لیکن آج سے پچھلے سال امریکہ کے اندر ایک طوفان آیا، وہ طوفان جب آیا تو 24,000 لوگ جو سمندر کے کنارے رہنے والے تھے اس کے اندر ہلاک ہو گئے، گاؤں کیا گاؤں ڈوب کے چلے گئے۔
لیکن امریکہ اس طوفان کو روک سکا. کس کی طاقت تھی وہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت. پچھلے 3 سالوں سے امریکہ کا ایک اسٹیٹ ہے ٹیکساس بول کے، کیلیفورنیا وغیرہ، وہاں پر بارش نہیں ہو رہی ہے، دشکاڑ پڑا ہوا ہے، قحط آیا ہوا ہے، لوگ پانی کو محتاج ہے. وہاں کی حکومت لوگوں کے پانی کا انتظام نہیں کر رہی ہے، اس لیے وہ لوگ بھی وہ کر رہے ہیں جو ہم مسلمان کرتے ہیں اور صلاۃ الاستسقاء کی نماز پڑھتے ہیں. اب وہاں کے لوگوں نے کیا کیا؟ کل میں 1-2 کے انٹرویو دیکھ رہا تھا، وہ بتانے لگے کہ وی آر ہوپ لیس اباؤٹ آور گورنمنٹ اینڈ آور سسٹم. ہم لوگ ہماری گورنمنٹ اور حکومتوں سے نا امید ہو چکے ہیں، ہم کو ان سے کوئی امید نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کریں گے. انہوں نے بتایا کہ ان کے جو بڑے بڑے تالاب تھے وہ سارے کے سارے سوکھ گئے ہیں، اس کے اندر بھی جو ہے پانی کا نام و نشان باقی نہیں رہا. سارے کے سارے تالاب، ندیاں، پریشان ہیں لوگ. تو پھر لوگوں نے کہا کہ بھئی پھر اب تم کیا کریں گے؟ بولے جیسے بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے، پریشانیاں آئے تو گاڈ کو پکارنا چاہیے. تو ہم لوگ بھی بولے ابھی سب گھر کے باہر نکلیں گے اور خدا کو یاد کریں گے اور اسی سے بارش طلب کریں گے. کس سے بارش طلب کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. پھر وہاں سے لوگ سارے کے سارے اپنے گھر سے چٹائیاں وغیرہ لے کے نکلے میدان کے اندر. اب وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ان کے طریقے سے خدا کو پکار رہے ہیں. اور ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھا کے گئے کہ بھئی صلاۃ الاستسقاء نماز پڑھو اور نماز کے بعد کس کو پکارو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو. آج کرسچن بھی اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. تو امریکہ جیسا سپر پاور بھی اللہ کی قدرت کے سامنے کیا ہو چکا ہے؟ فیل ہو چکا ہے. کتنی بھی کوششیں کرو، اگر اللہ بارش نہیں برسانا چاہے وہ بارش برسا سکتے ہیں؟ نہیں برسا سکتے. جاپان کے جیسا ملک، ایسی ہیوی ٹیکنالوجیز جاپان نے دنیا کے اندر ایجاد کی ہے، ہم اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اسی لیے آج پوری دنیا میں سب سے اسٹرانگ اکنامی اگر کہیں کی ہے تو وہ کہاں کی ہے؟ جاپان کی ہے. جاپان ملک کتنا ہے؟ پونا، ساتارا، سانگلی، کولہاپور، ایسے ہمارے 3-4 ضلعوں کو ملائے تو جاپان بن جائے گا اس کے اندر. جاپان کوئی بہت بڑا ملک نہیں ہے. ہمارا مہاراشٹر اتنا بڑا ہے کہ انگلینڈ کے جیسے 4 انگلینڈ مہاراشٹر میں آ سکتے ہیں. ہمارے یہاں پہ آبادی بھی ہے اور زمین کا رقبہ بھی ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں. اتنا چھوٹا ملک ہے جاپان، مگر اس کے پاس ٹیکنالوجیز ایسی ہے کہ پوری دنیا کو اس نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے. آج یہ ہونڈا کمپنی کہاں کی ہے؟ یہ جاپان کی کمپنی ہے. مگر پورے امریکہ میں امریکہ کے لوگ امریکہ کی کمپنیوں کی فورڈ، نیسان وغیرہ کی گاڑیاں نہیں چلاتے ہیں. وہ گاڑی چلاتے ہیں تو کس کی چلاتے ہیں؟ ہونڈا کی، ٹویوٹا کی. اور یہ کمپنیاں کہاں کی ہے؟ جاپان کی. یعنی ملک اتنا سک ہے لیکن پوری دنیا پہ اس کا قبضہ. ہندوستان کے اندر جتنی بھی ہماری موٹر سائیکلوں کی کمپنیاں ہیں، یہ کمپنیاں صرف اوپر کا ڈھانچہ یہاں پہ بناتی ہے ویلڈنگ کے ذریعے سے. باقی سارے کمپنیوں کے انجن کہاں سے آتے ہیں؟ جاپان سے آتے ہیں. اسی لیے یہ تمام کمپنیاں جو ہے ان کا ٹائی اپ ہے جاپان کے کمپنیوں سے. ہیرو ہونڈا اور کاواساکی وغیرہ وغیرہ، یہ سب کمپنیاں کہاں کی ہے بھائی؟ جاپان کی ہے. اتنی بھیانک ٹیکنالوجی جاپان نے اختیار کی ہے، آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ امریکہ جاپان سے 100 گنا بڑا ہے. کتنے گنا بڑا ہے؟ 100 گنا بڑا ہے. مگر ایک وقت ایسا تھا کہ وہ چھوٹے سے جاپان نے امریکہ سے ٹکر لینے کی اس میں اتنی طاقت پیدا کیا کہ اس کے پرل ہاربر وغیرہ پہ ایسی بمباری کی کہ اس نے امریکہ کا جو کونا تھا وہ پورے علاقے کو تباہ اور برباد کر دیا تھا. لیکن ایسی ٹیکنالوجیز، اور آج بھی وہ چھوٹا سا جاپان اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے ایسے ہتھیار اور ایسی خطرناک چیزیں تیار کی ہوئی ہے، اور کہ دنیا اگر وہ چاہے تو دنیا کا کوئی بھی ملک آج اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا. اور وہاں پہ زلزلے آتے ہیں، زلزلوں سے حفاظت کے لیے اور بہت ساری چیزوں کے لیے ایسی بلڈنگیں وہاں پہ بنائی ہوئی ہیں کہ زلزلہ آیا تو وہ بلڈنگ نے ایسا اسپرنگ کے جیسا ہلنا وہاں. مگر 10 مارچ 2010
जिस दिन सैयद नगर में यहाँ पे राम टेकड़ी के अंदर इज्तिमा था, आज से तकरीबन 5-6 साल पहले की बात है, उसी दिन की बात है, इज्तिमा का पहला दिन। और उसी दिन सुबह के अंदर जापान के वहाँ पे जो है समंदर के अंदर एक तूफान आ गया, एक वहाँ पे सुनामी आ गई समंदर में। क्या आ गई भाई? वहाँ पे सुनामी आ गई फुकुशिमा के अंदर। वो जब सुनामी आई तो वो छोटा सा जापान, पहले छोटा है, वो छोटे से और छोटा हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके हथियार बनाने के, वो जो खतरनाक हथियार बनाने के जितने भी प्रोजेक्ट थे उनको सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया। काई की वजह से? एक छोटे से जलजले, समंदर में पानी का जलजला आया, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा पानी उनके पूरे प्रोजेक्ट के अंदर चले गया। और अल्लाह ने उनको ये सबक दिया, इसलिए कि आज जापान में 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुदा का इनकार कर दिया। आज उनके पास पैसा हो गया, टेक्नोलॉजीज हो गई, सब कुछ हो गया, वो कहने लगे कि कोई खुदा वगैरह को हम नहीं मानते। लेकिन अल्लाह ने ये झटका दे के उनको ये सबक दिया, भले ही तुम खुदा को नहीं मानो, लेकिन खुदा की वो ज़ात इतनी ताकत वाली है, वो खाली एक झटके में तुम्हारी सारी टेक्नोलॉजीज को फेल कर सकती है। और सारे के सारे प्रोजेक्ट उनके तबाह और बर्बाद हो गए। तो कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने यही कहा कि तुम कितने ही ताकतवर रहो, चाहे अमेरिका रहो, चाहे जापान रहो। रशिया ने आज से 80 साल पहले, दुनिया में ये अमेरिका और जापान तो चिल्लर है उसके सामने। ऐसी सुपर पावर ताकत अगर किसी की थी, किसकी ताकत थी भाई? रशिया की ताकत थी। सोवियत यूनियन उसको कहा जाता था। आजू बाजू के सारे मुल्कों के ऊपर ऐसा कब्जा करके उसने अपने अंदर उनको शामिल करके सोवियत यूनियन का नाम दे दिया था। और आवाज़ लगाई थी कि हमारे मुल्क के अंदर कोई खुदा नहीं, कोई परवरदिगार नहीं, मस्जिदों को ताले लगाए गए, तोड़ फोड़ की गई, कुरान पाक सब निकाल के जलाया गया, नमाज पढ़ने पे पाबंदी लगा दी गई। कहा कि किसी से कुछ नहीं होता है, जो कुछ भी होता है वो मुल्को माल से होता है, चीज़ों से होता है, कारखानों से होता है, खेती बाड़ी से होता है। इसीलिए वो कम्युनिस्ट पार्टी की निशानी है, देखो एक खुरपा और एक हथौड़ा बोल के ऐसा। उसका मकसद ये है कि जो कुछ भी होता है वो किससे होता है? हाँ, टेक्नोलॉजी से होता है या खेती बाड़ी से होता है। ये सोवियत यूनियन, रशिया की निशानी है, स्टालिन की, 80 साल पहले। और पाबंदी लगा दी। और उसी ज़माने में हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी एक आवाज़ लगाई थी और ये कहा था कि चीज़ों से कुछ नहीं होता, खेती बाड़ी से कुछ नहीं होता, कारखानों से कुछ नहीं होता, मुल्को माल से कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है वो किससे होता है? एक अल्लाह के करने से होता है। आज 80-90 साल के बाद मैं और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं दोनों का भी क्या हाल है। वो रशिया, वो स्टालिन जिसने मस्जिदों पे पाबंदी लगा दी थी, उसका नामो निशान ख़त्म हो गया। उसके बाद में जो वज़ीर आज़म वगैरह आए, पूरे मुल्क से उन्होंने उसके पुतले उखाड़ के फेंकने का हुक्म दे दिया। उसकी पॉलिसियाँ फेल हो गई। यहाँ तक कि आज रशिया का हाल ये हो चुका है कि वहाँ पे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, आज लोग रोटी के लिए मोहताज है। काय के लिए मोहताज है भाई? रोटी के लिए मोहताज है। उसके आगे की बात नहीं बताता हूँ मैं, वहाँ की औरतें और मर्द जो है आज क्या काम कर रहे हैं सिर्फ रोटी कमाने के वास्ते में। लेकिन मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो कहा कि मुल्को माल से कुछ नहीं होगा, चीज़ों से कुछ नहीं होगा, अल्लाह के करने से ही होगा। अल्लाह ने उनकी आवाज़ को दुनिया के कोने कोने में पहुँचा दिया। हालांकि आवाज़ कमज़ोर थी, दबी हुई थी, मगर अल्लाह तबारक व ताला इस आवाज़ के साथ अल्लाह की मदद थी। और उस आवाज़ के साथ अल्लाह की मदद थी क्या? इस आवाज़ के साथ अल्लाह की मदद थी। अल्लाह ने दुनिया के कोने कोने में पहुंचा के रहा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के यानी ऐसा कोई मुल्क बाकी नहीं रहा जहाँ पे ये आवाज़ ना पहुंची। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग, इस आयत को हम मद्देनज़र रख के अपने दिमागों में ये खाका बनाए, भले ही हम कितने ही बड़े हो, एक दिन हमको क्या होना है? फना होना है। फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज़ ख़त्म होने वाली है। बाकी रहने वाली ज़ात अगर है किसी की तो किसकी है? अल्लाह तबारक व तआला की। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, रमज़ान का मुबारक महीना ख़त्म होने के करीब में है और आखिरी तरावी हमारी हो चुकी है।
ہم بھی اب اپنے دلوں میں یہی ارادہ کریں، جیسے ہم نے رمضان میں زندگی گزاری، جیسے ہم نے رمضان میں نمازوں کا اہتمام اور پابندیاں کی، اور اتنی ساری دین کی باتیں ہم روزانہ سن رہے تھے، یہ کوئی اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں، ہم عمل کی نیت سے سن رہے تھے، تو آج بھی جو ہم نے سنا اس چیز کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا کے یہ ارادہ اور فیصلہ کر کے اٹھنا ہے کہ جیسی زندگی میں نے رمضان میں گزارا، انشاءاللہ اگلے 11 مہینے بھی میں ویسی زندگی گزاروں گا۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ۔